بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اہل بیت اردو پوڈ کاسٹ کے 14ویں ایپیسوڈ میں آپ کا استقبال ہے۔ یہ ایپیسوڈ جناب محمد علی سید صاحب کے مقالے یہ 40 پاروں کا قصہ کیا ہے پر مبنی ہے۔ ایک دن ہم نے علامہ طارق جوہری صاحب سے پوچھا، ہمارے ایک سنی دوست بتا رہے تھے کہ قرآن کے 10 پارے اور بھی ہیں جو اس قرآن میں شامل نہیں ہیں۔ فرمانے لگے بھائی ہیں تو صحیح، اور ہمارے پاس موجود بھی ہیں۔ علامہ صاحب کے اس جواب کو سن کر ہم اپنی جگہ سے ہل گئے۔ یہ کیسے؟ آپ اپنے سنی دوست کو پکڑ کر کسی دن یہاں لے آئیں، میں ان کو ان پاروں کی زیارت کروا سکتا ہوں، ان کے ایمان میں اضافہ بھی ہوگا اور انہیں خاص تشفیع بھی ہوگی۔ ہم نے عرض کیا پہلے ہمارے ایمان میں اضافے اور تشفیع کی خاطر ہمیں تو زیارت کروا دیجئے۔ اس دن موسم خاصا خوشگوار تھا، علامہ صاحب بھی موڈ میں تھے۔ آئیے میرے ساتھ، یہ کہہ کر علامہ صاحب اپنے کمرے سے نکلے اور لان سے گزرتے ہوئے لائبریری کی طرف بڑھے۔ گھر میں پلی ہوئی بطخیں لان میں گھوم رہی تھیں، بارش کا سا موسم ہو رہا تھا۔ قبلہ، بطخوں اور لان میں سے کسی ایک کا انتخاب کر لیجئے۔ ہاں بھائی، واقعی سارا لان برباد کر دیا انہوں نے، لیکن آپ فی الوقت اپنے موضوع سے متصل رہیں۔ انہوں نے حسب عادت جملہ کہا اور لائبریری میں داخل ہو گئے، اور پھر ان کا ہاتھ ٹھیک اسی جگہ پہنچا کہ جہاں پہنچنا تھا۔ کتابوں کے درمیان سے انہوں نے ایک فائل نکالی اور لائبریری کے کونے میں اپنی فرشی نشست پر براجمان ہو گئے۔ یہ ہیں وہ 10 پارے، ملاحظہ فرمائیے۔ ایام ازاں گزر چکے تھے، اس لیے وہ مجلس پڑھنے کے ذہنی دباؤ سے آزاد تھے۔ جس دن انہیں مجلس پڑھنا ہوتی تھی اس دن وہ صبح ہی سے خاص طرح کے ذہنی دباؤ میں ہوتے تھے۔ ایسا دن وہ لائبریری میں کتابوں کی مہک کے درمیان گزارتے۔ نارتھ ناظم آباد والے گھر میں ان کی لائبریری کا صرف ایک ہی حصہ آپریٹو ہوتا تھا، اور یہ حصہ بھی خاصا وسیع تھا۔ اس دور میں جامع کراچی کے ایک لائبریرین اپنے آفس کے بعد علامہ صاحب کی بکری ہوئی کتابوں کو سمیٹنے، ان کی فہرست مرتب کرنے اور ان کی جلد بندی کرانے اور موضوعات کی ترتیب سے انہیں ریکس میں سجانے میں مصروف رہا کرتے تھے۔ ایام ازاں ہوں تو جب علامہ صاحب نشتر پاک کی مجلس کے لیے نکلتے تو وہ بھی علامہ صاحب کی گاڑی میں سوار ہو جاتے اور ممبر کے آگے بیٹھ کر اکثر عجیب نعرے لگاتے تھے۔ ایک دن مجلس سے گھر واپس آ کر علامہ صاحب نے ہم سب سے پوچھا، ارے بھائی، آج یہ اتنا طویل المدت نعرہ کس نے لگایا تھا کہ مجھ کو نئے سرے سے بات شروع کرنا پڑی؟ اس دن لائبریرین صاحب کو ممبر کے آگے جگہ نہیں مل سکی تھی۔ علامہ صاحب کے استفسار پر سب خاموش تھے کہ لائبریرین صاحب نے 10 بستہ عرض کی، قبلہ یہ حقیر تھا، آپ سے 10 بستہ گزارش ہے کہ آئندہ ایسا نعرہ نہ لگائیے کہ ذاکر بھول ہی جائے کہ سلسلہ گفتگو کہاں تک پہنچا تھا۔ خیر، بات کہاں سے کہاں تک نکل گئی، موضوع کی طرف واپس چلتے ہیں۔ لائبریری میں ہم 2 افراد تھے۔ پرانی اور نئی کتابوں کی خوشبو میں ایرانی عراقی قہوے کی مہک بھی شامل تھی، جو ایک الیکٹرک فنجان میں دم پر تھا۔ ہم نے 10 پاروں کو سرسری سا دیکھا۔ یہ پارے آئے کہاں سے؟ آپ کو یاد نہیں؟ گزشتہ برس میں اپنی جنم بھومی پٹنہ گیا تھا۔ پٹنہ پر پھر کبھی بات کریں گے۔ وہاں ایک قدیمی لائبریری ہے، خدا بخش لائبریری۔ اس لائبریری میں عجائبات جمع ہیں۔ قرآن کی یہ 10 نام نہاد پارے بھی وہیں موجود تھے۔ دراصل میں ان پاروں کے چکر میں ہی پٹنہ گیا تھا۔ میں نے وہاں ان پاروں کو مائکرو فلم کی شکل میں محفوظ کر لیا تھا۔ آپ نے انہیں نام نہاد کیوں کہا؟ یہ ہے نام نہاد اس لیے، پاکستان آ کر جب ان کا بغور مطالعہ کیا تو انگریزوں کی عقل پر حیران رہ گیا کہ وہ اپنے مستقبل کے منصوبوں کے لیے برسوں پہلے سے کس طرح کی منصوبہ بندی کرتے ہیں۔ یعنی یہ پارے انہوں نے 100 برس پہلے کچھ مولویوں کی مدد سے آج کے لیے تیار کروائے تھے۔ ان کے جعلی ہونے کے دلائل کیا ہیں؟ میں تو انہیں دیکھ رہا ہوں، وہی قرآنی آیات ہیں۔ جی، یہی تو کمال ہے۔ لیکن اگر کوئی قرآن شناس ذہن ان آیات کا دقت سے تجزیہ کرے تو وہ سازش کی باریکیوں کو سمجھ سکتا ہے۔ اب علامہ صاحب نے سگریٹ کا پیک اپنی جیب سے نکال لیا۔ محمد علی سید صاحب، لیجئے سگریٹ پیجئے، اتنا اچھا موسم ہے، باہر شاید فوار پڑ رہی ہے اور آپ نے مجھے اس دقیق موضوع میں پھنسا دیا۔ کوئی شعر سنائے پھڑکتا ہوا۔ بہرحال اس کے بعد محمد علی سید صاحب نے کچھ اشعار علامہ صاحب کو سنائے جو علامہ صاحب نے پسند فرمائے۔ اس کے بعد مقالہ آگے چلتا ہے۔ لیکن پہلے ان 10 پاروں کا مسئلہ حل کیجئے، اس سے پہلے کہ انہیں بکری کے بجائے کوئی بطخ کھا جائے۔ باہر بارش تیز ہو گئی تھی اور بطخیں خوب نہا دھو کر لائبریری کے سامنے برآمدے میں قبلہ مصطفیٰ جوہر صاحب کے کمرے کے آگے جمع ہو گئی تھی۔ علامہ صاحب نے چائے بنانے والے لڑکے کو آواز دی جو باہر بارش دیکھنے میں محو تھا، اندر سے دودھ والی چائے لے کر آ جاؤ۔ پھر وہ ہم سے مخاطب ہوئے۔ یہ 10 پارے دراصل قرآن مجید ہی کے مختلف سوروں کی آیات کی کٹنگ پیسٹنگ سے تیار کیے گئے ہیں۔ یہ تمام آیات قرآن کریم میں موجود ہیں۔
ان بدماشوں نے ادھر کی آیات ادھر اور ادھر کی آیات ادھر کر کے ایک پارا بنایا اور پھر اسی چالاکی سے باقی پارے تیار کیے، اور یہ دیکھیے کمبختوں نے انہی آیات کے درمیان علی، فاطمہ، حسن اور حسین کے نام بھی فٹ کر دیے تاکہ دنیا کو باور کروا سکیں کہ شیعوں کا قرآن الگ ہے اور وہ قرآن یہ ہے۔ علامہ صاحب نے ٹھنڈی ہوتی ہوئی چائے کے بچے ہوئے گھونٹ جلدی جلدی ختم کیے، جیب میں گاڑی کی چابی ٹٹولی اور پھر ہم دونوں تیز بارش میں بھیگتے ہوئے باہر گاڑی میں جا گھسے۔ انہوں نے گاڑی سٹارٹ کی اور ہائی وے کی جانب سفر شروع ہو گیا۔ اس ایپیسوڈ کا اختتام اس دعا پر کرتے ہیں کہ پروردگار ہمیں اور آپ کو سنی سنائی ہوئی باتوں پر یقین کرنے کے بجائے کھلے دل کے ساتھ تحقیق کرنے کی توفیق عطا فرمائے تاکہ ہم ایک دوسرے کے عقائد سے صحیح طور پر آشنا ہو سکیں۔ اپنی دعاؤں میں حقیر کو یاد رکھیے گا۔ خدا حافظ۔